سامعین و سامعات، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے دروس چل رہے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو صرف زبانی پڑھنے کے بنا پر قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ کتاب و سنت میں وارد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو حقوق، جو فرائض، جو شروط بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنانا ہوگا، ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر وہ نیکی جو اس کو رب العالمین کے قریب کرتی ہے، وہ نیکی رب العالمین کے یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس نیکی کے شروط کو پورا نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز اپنے شروط کے ساتھ ہی قبول ہوگی، حج اپنے شروط کے ساتھ ہی مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی عبادتیں کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ عبادتیں اپنے شروط کے ساتھ ہی رب العالمین کے یہاں پر قبول ہوں گی۔ یہی حال کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کو بغیر اس کے شروط کے پڑھتا ہے تو اس کا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا کلمہ ناقابل قبول ہے۔ اسلاف نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کے شروط پر عمل کرنے کی وجوب کی بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے پڑھتا ہے اور اس کے شروط کو نہیں اپناتا ہے تو اس کا یہ کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھے اور اس کے شروط، اس کے حقوق، اس کے جو فرائض ہے اس کو بھی ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے صرف یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ توحید پڑھ لے تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے شروط کو ادا کرنا ہوگا، اس کے جو حقوق، اس کے جو فرائض کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں جو ان کو اپناتا ہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ بعض لوگ اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنے زبان سے کہہ دو کافی ہو جائے گا۔ ابو لہب، ابو جہل کی زندگیاں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ ابو لہب، ابو جہل کو کلمہ توحید یعنی اسلام میں داخل ہونے سے کون سی چیز روک رہی تھی؟ وہ جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، وہ عربی زبان سے واقفیت رکھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے پڑھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے ساتھ اس کے جو فرائض، اس کے جو حقوق ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہے اپنے دل اور ضمیر سے ان شروط کو باندھ لینا ہوگا، تبھی یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکی رہی۔ جی وہب بن منبع رحمہ اللہ اس شخص کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں، جس شخص نے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یہ جو ہے کیا یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر کنجی یعنی ہر چابی، جنت کی یہ جو کنجی چابی ہے اس کے دندانے ہوتے ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو یعنی جنت کی جو چابی ہے، جو شخص
اس چابی کو اس کے دندانوں کے ساتھ لائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو بغیر دندانوں والی چابی لائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آپ نے دندانوں سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اور ہر وہ تالا جس چابی کے دندانے ہیں وہ اسی کے ذریعے سے کھولا جائے گا، اور جس چابی کے دندانے نہیں ہیں آپ بتائیے گا اس کی کیا حیثیت ہے۔ صرف زبان سے اگر کوئی کہہ رہا ہے اور اس کے دندانوں کو اپنا نہیں رہا ہے تو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، اور یہ کڑوی سچائی ہے کہ آج ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے رشتہ دار زبان سے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، بعض تو اتنے کیا الفاظ دیے جائے انہیں، ورد کرتے ہیں، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، صبح و شام یہی حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، جو کہ شریعت سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط بتائے تو نہیں بتائیں گے۔ اسی لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کو نہ جاننے کا یہ نتیجہ ہے، اور ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہمارا معاشرہ منکرات کے شکنجوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جی ہاں، اگر میں اور آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو اپنے زبان سے پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں اپنے دل کو مسلمان بنانا ہوگا، اپنی زبان کو مسلمان بنانا ہوگا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شریعت محمدیہ کا پابند بنانا ہوگا، اور اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت توحید کی چھاؤنیوں میں کرنی ہوگی۔ تبھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مجھے اور آپ کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ پہنچائے گا، ورنہ بغیر اس کے شروط کے اپنائے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے، اس کلمے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلاف نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہے، علماء کرام نے کتاب و سنت کے دلائل کا تجزیہ، یعنی کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہے وہ 7 شروط ہے، اور جو ان شروط پر عمل نہیں کرتا ہے، بھائیوں جب شروط کو جانیں گے تو تبھی تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گہرائی میں اور آپ اتر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ادھر ادھر بہک نہیں سکیں گے، میرے اور آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی چھاؤنیوں میں ہی میں اور آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے تو قدم قدم پر منکرات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اسلاف نے ان شروط کو شعر میں پرو دیا ہے، ان شروط کو یاد کیجئے، حفظ کیجئے اور اپنی زندگی میں فٹ کیجئے۔ کہا کہ علم یقین اخلاص والصدق کا مع محبت و انقیاد والقبول لها۔ 7 شروط ہے، ان 7 شروط میں سے پہلی شرط کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، وہ علم ہے۔ اور علم کس چیز کا نام ہے؟ توحید کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے، صرف ایسے نہیں کہ آپ اس بات کا علم یعنی اللہ کی ہی عبادت، اس بات کو آپ تو ثابت کر رہے ہیں، لیکن پہلے ٹکڑے پر اگر آپ غور کریں گے، لا الہ نفی یعنی نفی اور اس بات دونوں اعتبار سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ نفی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا، منکرات پر رد مت کرو، بدعات پر رد مت کرو، شرک پر رد مت کرو، معاشرے میں جو بیماریاں، غلط رسومات جو پنپ رہی ہے اس پر کچھ بولو مت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے پہلے ٹکڑے پر غور کیجئے گا، پہلے ٹکڑے سے ہی رد کیا جا رہا ہے، یعنی انکار کیا جا رہا ہے۔ نفی، اس بات کا علم ہونا چاہیے، سنت کو بیان کریں گے، بدعات کا رد ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ جی ہاں، تو نفی لا الہ
اللہ کے علاوہ کوئی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جن جن کی عبادتیں کی جا رہی ہے، جن جن کو پوجا جا رہا ہے، جن جن کو مانا جا رہا ہے، جن جن کے لیے عبادتیں انجام دی جا رہی ہے، جن جن لوگوں کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہے، نذر و نیاز چڑھایا جا رہا ہے، جن جن لوگوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑا جا رہا ہے، ان تمامی لوگوں کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی الا اللہ، میرے بھائیوں الا اللہ ثابت کرنا ہے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ تمام عبادتیں، قربانی، نذر و نیاز، دعائیں، یہ ساری جتنی عبادتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان عبادتوں کو ثابت کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ انکار کریں گے اور ثابت کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس بات کا علم مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یقین ہے، جی ہاں، جو شک کی ضد ہے، اور تیسری شرط اخلاص ہے جو ریا کی ضد ہے، اور چوتھی شرط سچائی ہے، اور پانچویں شرط محبت ہے جو بغض نفرت کی ضد ہے، چھٹی شرط اطاعت ہے، جی ہاں، اور ساتویں شرط جو ہے قبول ہے جو چھوڑ دینے کی ضد ہے۔ قبول ہے، یہ 7 شروط ہے جو بیان کیے گئے ہیں۔ ان شروط کو میں اور آپ اگر کتاب و سنت کے دلائل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شروط کتنے اہم ہیں۔ پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ علم ہے۔ علم کس بات کا علم؟ دنیا میں ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کیے جا رہے ہیں، دنیا کی مال و دولت کے لیے ایڑی چوٹی کا لیل و نہار پورے ہر چیز کو داؤ پر لگا رہے ہیں، لیکن اس چیز کو حاصل کرنے کی چاہت بڑی ہے، جی ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو جس چیز کا پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے، جو سب سے اہم اور اول جس چیز کا علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ کس کا؟ توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس علم سے بھاگیں گے تو دنیا تو قریب کر رہے ہیں لیکن آخرت سے آپ دور ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس توحید کا علم نہیں ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ سورہ محمد کے اندر رب العالمین نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پس جان لو کہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کیا جائے گا وہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اور جب بندہ مومن، جب بندہ کیا ہے، موحد، توحید پرست، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، جب وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ اس دعوے کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جن جن لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہے وہ ان تمام کیا ہے شرکا، یعنی کیا ہے وہ تمام معبودان باطلہ کا وہ انکار کرتا ہے اور ان عبادتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے، اور یہی شخص کیا ہے؟ توحید پرست ہے، موحد ہے، کیونکہ توحید کا علم اس کے پاس ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر کہا ہے۔ میں اور آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، سورہ فاتحہ کو ہر کوئی پڑھتا ہے، امام کے ساتھ ہو یا امام کے علاوہ ہو، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں ہر نماز میں۔ سورہ فاتحہ یہ توحید کا نچوڑ ہے، توحید کا درس ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، لیکن وقت کس کے پاس ہے؟
کہ اللہ اس سورے میں کیا کہہ رہا ہے، کس بات کا پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ نہیں مولوی صاحب، سورہ فاتحہ یاد ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، لیکن رب جو قرآن میں کہہ رہا ہے اس کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اللہ توحید کو بیان کر رہا ہے، اور آپ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن کیا کہنا اللہ اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اس بات کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں۔ ایک توحید پرست کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ الزخرف کے اندر اسی چیز کو کہا ہے، الا من شہید بالحق وهم يعلمون۔ یہاں پر شہادت سے کیا مراد ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور وہ جانتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے ہیں، مفہوم کو جانتے ہیں، دلوں اور زبانوں سے جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا علم ان کے پاس ہے۔ جی ہاں، اور مسلم کی وہ روایت جس کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، توحید کا علم اس قدر حاصل کرنا چاہیے کہ مزید وضاحت کی گنجائش ہی باقی نہ رہے، علم حاصل کرتے جائے، اتنا علم توحید کا میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتا ہو، وہ جنت میں اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر میرے بھائیوں، یہ خواب غفلت کی زندگی یا عیش و عشرت کی زندگی کیوں آرام پرستی، کیوں سب کچھ اپنی جگہ پر ہوتا رہے گا لیکن آپ کے پاس علم توحید کا نہیں ہے، تو آپ سب سے بڑے بے وقوف انسان ہیں۔ پھر کیسے آپ اپنی زندگی میں جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں ان اندھیروں کو روشنی دے سکتے ہیں؟ کیسے اپنے گھر، ماحول، معاشرے میں ان تاریکیوں میں اجالے پیدا کر سکتے ہیں؟ توحید کا علم نہیں ہے تو اجالے کبھی پیدا نہیں ہوں گے، تاریکیاں ہی تاریکیاں رہے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ توحید کا علم حاصل کیا جائے۔ رسالہ شخصیہ میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو پھر کیسے میں اور آپ خواب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یہ پہلی شرط تھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تعلق سے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی مجھے اور آپ کو کیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یقین ہے، جو شک و شبہ کی ضد ہے، یعنی یقین میرے اور آپ کا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اور جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کے یقین میں پختگی پیدا ہوگی۔ علم حاصل نہیں کریں گے تو یقین کہاں سے مضبوط ہوگا؟ سورۃ الحجرات کے اندر رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مومنوں کی صفت اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کرے
اور اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جی ہاں، یہی لوگ کیا ہے اپنے دعوی ایمان میں سچے اور راست گو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، یقین ہے انہیں اس بات کا جس بات پر وہ ایمان لے آ رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ مسلم کی وہ روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس بندے نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اور اس میں شک نہ کرے اور ان دونوں گواہیوں میں اس کو شک و شبہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے جوتے دے کر کے باہر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باغ کے باہر ان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس باغ کے باہر جس سے آپ کی ملاقات ہو، غور سے سنیں، جس سے آپ کی ملاقات ہو اور وہ جو گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور وہ اپنی گواہی میں سچا ہے، اس کو یقین ہے، وہ مطمئن ہے اس گواہی پر، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر میرے اور آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، اور جنت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں یقین کے، قلبی یقین کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے۔ التقاسم والانواع میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قلبی یقین اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے، اور جو قلبی یقین کے بغیر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم اور یقین یہ دونوں ضروری ہے۔ اور ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ المفہم لما اشکل من تلخیص مسلم میں کہتے ہیں کہ یقین کیا ہے، یقین کس چیز کا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں یقین یہ اس چیز کا نام ہے جو دل میں راسخ اور پیوست ہو جائے، یعنی مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بٹھا لینا، یقین ہونا، اس چیز کا نام ہی یقین ہے، اور یقین ہی مکمل ایمان ہے، یقین ہی مکمل ایمان ہے۔ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ دو شروط مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ آگے اور شروط دھیرے دھیرے پیش کریں گے۔ تو پہلی شرط خلاصے کے طور پر علم ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بارے میں مجھے اور آپ کو علم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یقین، جس چیز کو ہم اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر میرے اور آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔